آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ فروخ، میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ کے تمام آفیسرز کو یہ کہنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیرا کے اندر تقریباً 8,500 ہزار کی یہ اکراس پنجاب آل ڈسٹرکٹس آل تحصیلز میں یہ فورس ہوگی۔ اس کے سیپریٹ سٹیشنز بن رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے ابھی پورا موک ان کا دیکھا، ان کا سٹیشن تھا انفورسمنٹ سٹیشن جو ہے وہ میں نے دیکھا، اور اربوں روپے کی لاگت سے یہ فورس جو ہے یہ وجود میں آئی ہے۔ اس میں ہم نے سینکڑوں ان کو گاڑیاں لے کے دی ہیں، اکوپمنٹ لے کے دیا ہے، ان کو تمام تر وہ ویپنز خرید کے دیے ہیں، ان کو وہ تمام جو ان کو ڈیجیٹلی بھی ہم نے اکوپ کیا ہے، اور وہ تمام جو پیرافنیلیا ہے وہ ہم نے ان کو لے کے دیا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ آرمڈ وتھ ٹیکنالوجی یہ لوگوں کی مدد کے لیے جا سکیں۔ اور میں ہر تحصیل میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا انشاءاللہ۔ سو اباؤٹ 154 تحصیلز ہیں، تو ہر تحصیل میں یہ پریزنٹ ہوں گے، اور ان کی جو چاہے وہ پرائس کنٹرول ہو یا وہ جو ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو۔ اب ناجائز تجاوزات ایک ایسی چیز ہے، یہاں سے ہٹا کے جاؤ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کنٹینیوس ویجل ان کے اوپر رکھنی بہت ضروری ہے، ایک کنٹینیوس مانیٹرنگ ان کے لیے بہت ضروری ہے جو پیرا کرے گی۔ اور پرائس کنٹرول بھی ایک ایسی چیز ہے جو ڈیلی بیسس پہ یہ آپریشن آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ جو ہورڈرز ہیں، کئی دفعہ ایسے ہورڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں اس چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں آرٹیفیشل۔ یہ سارے کام پیرا کے ہیں، کیونکہ ایک یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انفورسمنٹ اتھارٹی ہے۔ تو میں پیرا کے بچوں سے، پیرا کے ینگ لڑکوں اور لڑکیوں سے جو بہت برائٹ ہیں، ابھی میں نے اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹس دیے ان کو، ٹاپرز کو، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ لڑکیاں بھی ان ٹاپرز میں شامل تھیں، خواتین شامل ہیں، ینگسٹرز شامل ہیں، جن کی آنکھوں میں مجھے وہ پیشن نظر آتا ہے، وہ پاکستانیت نظر آتی ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ طاقت جو وردی کے ساتھ آپ کے پاس آتی ہے، میں نے وردی نہیں پہنی ہوئی، لیکن مجھے چیف منسٹر کی کرسی پہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے عوام نے بٹھایا ہے، تو وہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ طاقت اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ ریاست کے سپرد کرتا ہے۔ ریاست میں بھی ہوں، ریاست آپ بھی ہیں، ہم میں سے ہر فرد ریاست ہے، اور آپ کا جو کام ہے پیرا کا، وہ آپ کا ٹاپ آفیسر ہو یا نیچے تک آپ کا جو سپاہی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ظالم کے سامنے آہنی دیوار بننا، ظالم کے لیے دہشت کی علامت بننا، اور مظلوم کا سہارا بننا، مظلوم کی امید بننا، مظلوم کی مدد کے لیے پہنچنا۔ پیرا میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، ریاست کی اس آنکھ کا نام پیرا ہے جو ہر وائلیٹر کے اوپر نظر رکھتی ہے، جو ہر ظلم پہ نظر رکھے گی، جو ہر ناجائز قبضے کے اوپر نظر رکھے گی، جو ہر ذخیرہ اندوز کے اوپر، ہورڈر کے اوپر نظر رکھے گی، جو ہر تجاوز کے اوپر، ناجائز تجاوزات کے اوپر نظر رکھے گی، جو پروفیٹیرنگ کے اوپر ایک جو مناسب حد تک منافع ہونا چاہیے، کاروبار بھی چلنا ہے۔ میں خود کاروباری فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن میں ایک ایسے صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوں جس صوبے میں 85% عوام جو ہے وہ غربت میں رہتے ہیں۔ مجھے ان کے لیے پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آج میں اس کو کھلا چھوڑ دوں تو باقی صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی جو آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ پہنچ خرید سے باہر ہو جائیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اسی ویژن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، جو مناسب منافع کے بعد جو قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ اگر کوئی بیچے تو وہ قانون کی پکڑ سے، پیرا کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا انشاءاللہ۔
قانون تو ہم نے دیکھے، پیرا بھی اب ایک قانون ہے، اس کو ابھی ہم نے اسمبلی سے پاس کرا ہے، لیکن قانون اگر کتابوں تک بند رہے گا، اگر وہ کاغذ کے اوپر لکھا رہے گا تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ 77 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ قانون بنتے آ رہے ہیں، قانون کی اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو اس قانون کا ایک کتاب اور کاغذ سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے، جو انسٹرکشنز ڈائریکشنز آپ کو حکومت دیتی ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا کام پیرا کے پاس ہے۔ اور پیرا کی بدولت، پیرا کی وجہ سے، پیرا کے ہر جوان کی وجہ سے، ہر آفیسر کی وجہ سے قانون اب ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر محلے میں، ہر تحصیل میں، ہر سڑک پہ قانون چلتا ہوا اور امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اب طاقتور جو ہے وہ صرف طاقتور نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرا بیٹا جنید مجھے بتا رہا تھا کہ وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، اور سیکیورٹی کی گاڑیوں کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ڈالا کلچر پہ میں نے کریک ڈاؤن کیا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، یہ شو آف اور یہ برانڈشنگ آف ویپنز اور شو آف پاور، مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، تو میں نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ تو میرے بیٹے کی جو سیکیورٹی کی کار تھی، اس کو جو ہماری پیٹرولنگ کی گاڑی تھی اس نے پکڑ لیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اگلی گاڑی میں جنید بیٹھا ہوا ہے تو ان کو پتہ چلا، وہ جنید کے پاس آئے اور انہوں نے جنید کو کہا کہ جنید صاحب، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں وزیر اعلیٰ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، سوری آپ کو روکا۔ تو مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری سر انجام دی، اپنی ڈیوٹی کو آپ نے نبھایا آپ نے، تو میں اس کے لیے آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کریں میرا چالان۔ اور اس کے بعد لاہور میں نے جب پتہ کیا کہ وہ بچہ کون تھا، اس کا نام آئی تھنک شاہزیب تھا، تو میں نے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کو میں نے فون کیا، میں نے کہا مجھے میری شاہزیب سے بات کراؤ۔ تو جب اس نے میری شاہزیب سے فون پہ بات کرائی جس نے جنید کا چالان کیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو، چاہے چیف منسٹر ہو یا چیف منسٹر کا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو قانون ہے وہ صرف غریب کے لیے نہیں ہے، وہ طاقتور پہ بھی اتنی زور سے لاگو ہونا چاہیے جتنا کہ وہ ہم ایک غریب کو غریب سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور پیرا کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جتنا بڑا وائلیٹر ہوگا، پیرا کی گرفت اس پر اتنی ہی بڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب کمزور کو آپ نے طاقتور کی طرح، آپ نے کمزور کو جو ہے وہ پسنے نہیں دینا۔ کمزور اب آپ کے ہوتے ہوئے تنہا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پیرا بھی کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ پنجاب کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ پوری ریاست کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور آج تک جو یہ وائلیشنز ہوتی ہیں اور پیپل گیٹ اوے ود اٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتوروں کو پتہ ہے کہ قانون جو ہے وہ غریب کے لیے، قانون جو ہے وہ کتابوں تک محدود ہے، اور اسی طرح کمزور کو یقین ہوتا ہے کہ انصاف اس کے لیے نہیں ہے، انصاف اس کے لیے صرف خواب رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور میری پیرا کے آفیسرز اور جوانوں کو یہ بہت میرا ایک عاجزانہ مشورہ بھی ہے کہ ہمیشہ ایمانداری سے اپنا کام کرنا۔ یہ جو ناجائز آمدنی ہوتی ہے، کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، یہ آتا تو بہت تیزی کے ساتھ ہے، لیکن جب نکلتا ہے یا لگتا ہے تو یا بیماریوں پہ لگتا ہے یا نقصانات پہ لگتا ہے۔ تو جتنی بھی آمدنی ہے، حلال کی آمدنی ہے، اس میں دن رات محنت کر کے ترقی کرو، لیکن پیرا کا ہر جوان اور پیرا کا ہر آفیسر ایک ایماندار آفیسر ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو سی سی ڈی کی مثال دینا چاہوں گی۔ آئی جی صاحب کی سربراہی میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا،
اور آج آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ایک بہت بڑی امپروومنٹ آئی ہے پورے پنجاب کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پنجاب سے چن چن کر جو بہترین پولیس آفیسرز تھے، جو ایماندار پولیس آفیسرز تھے، جو نڈر اور کریجس بہادر پولیس آفیسرز تھے، ان پر مشتمل آئی جی صاحب نے جو ہے وہ سی سی ڈی بنائی ہے. اور سہیل ظفر چٹھا جو سی سی ڈی کو ہیڈ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں. دنوں میں نہیں، ہر روز کے حساب سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بہتری آ رہی ہے. بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ دن میں 10-10 15-15 کرائمز ہوتے تھے، آج وہاں 5-5 6-6 دن ایک کرائم بھی نہیں ہوتا. قاتل سارے بھاگ گئے یا پکڑے گئے، اور جو کرمنلز ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم توبہ طائب کرتے ہیں، اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، قرآن پاک اٹھا کے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ کرائم کی طرف نہیں جائیں گے. میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا ماشاءاللہ. لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ لوگوں کو بہادری چاہیے. بہادری کے بغیر میں جو کمزور آدمی ہے اس کو وردی نہیں پہننی چاہیے. اور اگر آپ نے وردی پہن لی ہے تو اس وردی کی ایسی طاقت ہے کہ آپ کو اگر بہادری آپ میں نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہادر مجھے اتنے پسند ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جو ہر وقت ڈولتے رہتے ہیں، متزلزل رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ کبھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. بہادری ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بہادری سے چلو، قانون پہ ڈٹ کے چلو، اور پوری ایمانداری سے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دو. ایک آپ کی پریزنس کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی ایمانداری کی وجہ سے میں دعویٰ کرتی ہوں کہ پیرا اگر سی سی ڈی کی طرح کی ایک فورس بن گئی تو دیکھو آپ لوگ جو ہے وہ لوگ آپ کو سروں پہ بٹھائیں گے. دنیا میں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور زندگی سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ عزت ہوتی ہے. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایمانداری کا، حلال رزق کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور محنت سے کام کرو، بہادری سے کام کرو. ڈر کے پیچھے ہٹنے والا میرے لشکر میں نہیں رہ سکتا. پیرا کی اصل طاقت اس کی اخلاقیات ہے. آپ کی اخلاقیات آپ کی اصل طاقت ہے، اور اخلاقیات میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، جس میں بہادری بھی شامل ہے، جس میں ایمانداری شامل ہے، جس میں محنت شامل ہے. تو میں جس طرح سے ہم نے پیرا کو بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، اس میں وسل بلوور سسٹمز ہم نے ڈالا ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس ہم نے اس میں کیا ہے، باڈی کیمز وہ سارے آفیسرز کو اور جوانوں کو ہم لگا رہے ہیں، ٹیکنالوجی سے اس کو ہم بیک کر رہے ہیں. تو میں یہ ایک قانون کا امپلیمنٹیشن کا ایک سمندر ہے جس کو انشاءاللہ تعالی پیرا جو ہے وہ پاسبل بنائے گی، اور ایک نیا دور پیرا کے ساتھ شروع ہوگا. لوگوں کی، آپ کی نظر ہوگی مہنگائی پر، آپ کی نظر ہوگی ہورڈنگ پہ، ذخیرہ اندوزی پہ، آپ کی نظر ہوگی ناجائز تجاوزات پہ، اور میری اور عوام کی نظر ہوگی آپ کی کارکردگی پہ انشاءاللہ تعالی. عوام کا اعتماد آپ کو جیتنا ہے، اور آج آپ کی فاؤنڈیشن میں نے رکھ دی ہے. پلیز گو اہیڈ اینڈ میک می پراؤڈ. اگلے ہفتے سے آپ کام شروع کر دیں گے. مجھے کہیں ناجائز تجاوزات نہیں نظر آنی چاہیے، مجھے کہیں مہنگائی کا طوفان نہیں نظر آنا چاہیے، اور مجھے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی نہیں نظر آنی چاہیے، مجھے کہیں بھی قبضہ مافیا نظر نہیں آنا چاہیے. لوگ اپنی چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں اپنی پوری زندگی کی کمائی سے، اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی طاقتور اس پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ طاقتور اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. آپ کی جو کامیابی ہے
وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گی کہ مجھے لوگوں کو ان قبضوں سے اور قبضہ مافیا سے لوگوں کو نجات ملے، اور وہ مہنگائی مافیا سے لوگوں کو نجات ملے، اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان سے لوگوں کو نجات ملے، ان کے راستے کھلے ہوں، ان کے راستے آسان ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر آئیں مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پیرا کا ہر آفیسر، پیرا کا ہر جوان اپنے رائٹ میں جو اسٹیٹ ہے وہ بن کے چلے گا، مظلوم کا تحفظ کرے گا اور ظالم کے لیے دہشت کی علامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ کرے کہ پیرا جو ہماری خدمت ہے عوام کی اس کو چار چاند لگائے اور ہر مظلوم کی مدد تک پہنچے اور ہر ظالم کے گریبان تک اس کے ہاتھ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قانون شکن پر پیرا کا شکنجہ اب سخت سے سخت ترین ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب سے خطاب کری تو انہوں نے کہا کہ پیرا میں پورے صوبے سے ایماندار افسران تعینات کیے جائیں گے۔ اب قاتل اور چور یا تو پکڑے گئے ہیں یا گراؤنڈ سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے انہوں نے کہا کہ ڈر کر بھاگنے والا میری ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تجاوزات کو ہٹانے کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔